بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر کے ساتھ آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ ناظرین، پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو بینکنگ سسٹم ایک ایسا ہے جس کے تحت پوری معاشی ٹرین چلتی ہے، معاشی پروازیں چلتی ہیں، اور تباہیاں بھی اگر آتی ہیں تو اسی سیکٹر کی طرف سے آتی ہیں۔ جب اس سیکٹر کو مجروح کیا جاتا ہے، جب اس سیکٹر سے کچھ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، جیسے کہ شاید پاکستان میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ دوسرا میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ایکسپورٹ سے لے کر امپورٹ تک آپ کی معاشی ٹرین چلانے میں بینک ہی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اگر میں موجودہ حالات میں پاکستان میں آئی ٹی برآمدات پر بات کروں تو اس میں ہمارے پاس تجارتی صلاحیت تو ہے، لیکن اس سیکٹر میں رکاوٹیں بہت ہیں۔ اس سیکٹر کو اس طرح کام نہیں کرنے دیا جا رہا جس طرح کام کرنے دیا جانا چاہیے تھا، اور یہ واحد سیکٹر ہے جس سیکٹر کی وجہ سے آپ کا معاشی سسٹم خراب ہوا، آپ کی معاشی تباہیاں آئیں، آپ کی امپورٹ، آپ کے ایکسپورٹ میں نمایاں کمی آئی۔ اس میں ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے مہمان ہیں سلمان علی صاحب، جو بینکنگ کی دنیا میں ان کا نام، ان کا تعارف کسی لفظوں کا محتاج نہیں ہے، اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان مشکلات کی وجہ کیا ہے، کیا حکومتی سیکٹر، کوئی پرائیویٹ سیکٹر ان رکاوٹوں میں حائل ہے۔ سید سلمان علی صاحب EC ممبر لاہور آج ہمارے درمیان موجود ہیں، آج ہمارے مہمان ہیں۔ آج ہم ان سے بینکنگ سیکٹر پر بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلمان علی صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی۔ علی صاحب، پہلا سوال تو یہ ہے جی کہ یہ حقیقت ہے کہ برآمدات سے ہی ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے۔ کیا پاکستان ان ترقی پذیر ممالک میں شامل ہو چکا ہے کہ ہم ایک پائیدار اور معاشی نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا کام رکا ہوا ہے؟ بہت شکریہ اسد صاحب اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے۔ بینکنگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہم ایکسپورٹ میں کوشش ہماری جاری ہے، لیکن اب آپ پچھلے چند ماہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ ڈاؤن جا رہی ہے، اور وہ بہت ساری وجوہات ہیں اس کے پیچھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ اس میں ایک مین وجہ ہے کہ اس میں ایک تو آپ کا جو ایکسپورٹر ہے اگر وہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جاتا ہے، اکاؤنٹ تو آپ کا 4 دن میں کھل جاتا ہے، اس کے لیے ڈاکومنٹس بہت زیادہ مانگے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا جو اگلا پروسیس ہے جو آن بورڈنگ کا پروسیس کہلاتا ہے، جس میں انہوں نے اپنے PSW میں آپ کو بینک نے آپ کو آن بورڈ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے 4 مہینے 5 مہینے گزر جاتے ہیں۔ اس میں جو بینک کے حوالے سے مسائل آ رہے ہیں، بینک ڈالتا ہے ہر چیز، کمرشل بینک جو ہے وہ ہر چیز ڈالتا ہے اسٹیٹ بینک پہ، ٹھیک ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ جی اپنا کمرشل بینک خود اپنا ذمہ دار ہے اپنے سارے بھی کاموں کا۔ ابھی KYC کے نام پہ کافی ٹائم لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ کا ایک سسٹم یہاں پہ چل پڑا ہے پچھلے کئی سالوں سے، ظاہر ہے ہوئی بھی ہوگی، اس میں شک نہیں ہے کہ ہوئی ہوگی لازمی، لیکن اس میں آپ والیوم دیکھیں لوگوں کا، اس میں آپ سائز دیکھیں لوگوں کا، ایک $5000 کی تو منی لانڈرنگ نہیں ہوتی۔ اب اگر ایک آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کا آن بورڈنگ سسٹم کرنے جا رہے ہیں، تو آن بورڈنگ کے لیے آپ کو پچھلے بینک سے لیٹر لینا ہے جس میں آپ پہلے کام کر رہے ہیں، اس کا ایک آپ کو لیٹر درکار ہے اگلے بینک کو کہ آپ کے کوئی اوور ڈیو نہیں ہے۔ اس چیز کا ٹائم فیکٹر دیا گیا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے 7 ورکنگ ڈیز، کہ 7 ورکنگ ڈیز میں بینک نے آپ کو رپلائی کرنا ہے کہ جی آپ کا کوئی اوور ڈیو ہے یا آپ کا اوور ڈیو نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ لیٹر وہاں پڑے رہتے ہیں، اس کا جواب ہی 15 دن نہیں دیا جاتا، اور جب دیا جاتا ہے تو اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی، مطلب آپ کا کبھی انہوں نے دکھا دیا کہ جی اس میں اوور ڈیو آ رہا ہے، حالانکہ آپ کا اوور ڈیو نہیں ہے، کئی دفعہ انہوں نے دکھا دیا اس میں ٹائم بارڈ آ رہا ہے، حالانکہ آپ کا ٹائم بارڈ نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی ایسی پالیسی وضع کرے کہ جس میں اپنے پاس نظام رکھے کہ اس کا جواب کتنے دن میں آیا، کیونکہ ادروائز کمرشل بینک تو آپ کو صرف کھلانے میں مصروف ہیں۔ اگر اس کو ہم ایک لینگویج جو یوز کرتے ہیں اس میں کہ مطلب ہو یہ رہا ہے کہ آپ بینک کے پاس گئے، جو پروپرائٹر کا اکاؤنٹ ہے وہ تو آپ کا فوری کھل گیا، اب ہم جا رہے ہیں کہ جی اپنا کارپوریٹ کی طرف، اگر آپ پرائیویٹ لمیٹڈ کا اکاؤنٹ کھولنے چلے جائیں، اس میں پرائیویٹ لمیٹڈ کا اکاؤنٹ کھولنے میں 15 دن لگ جائیں گے۔ اچھا اکاؤنٹ کھل گیا، اب آپ نے اس کا آن بورڈنگ سسٹم کرنا ہے، آن بورڈنگ کے لیے آپ نے ان کے بینک کو لیٹر لکھ دیا، بینک سے جواب نہیں آ رہا، کیا کریں گے؟ کیسے ایکسپورٹ کرے گا ایک نیا ایکسپورٹر؟ کیسے وہ جائے گا اس سلسلے میں؟ تو یہ بہت ساری یہاں وجوہات پہ ہیں جس کی وجہ ایک سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے پورے بینکنگ سسٹم کو اسٹیٹ بینک کی پالیسی چلاتی ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔
میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اسٹیٹ بینک کی پالیسی سے مطمئن ہے؟ کیا اسٹیٹ بینک کی پالیسیز ناقص پالیسیز ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ بینکوں کا، اسٹیٹ بینک کا معاملہ رہتا ہے، اس میں امپورٹ والے بھی رگڑے جاتے ہیں، ایکسپورٹ والے بھی رگڑے جاتے ہیں، تو ایک مستقل پالیسی کیوں نہیں بنا دی جاتی تاکہ پرائیویٹ سیکٹر جو بینک ہیں، جو سرکاری بینک ہیں، وہ آپ جیسے لوگوں کے لیے کوئی رکاوٹیں پیدا نہ کریں؟ سر اسٹیٹ بینک نے اپنی پالیسیز وضع کی ہوئی ہیں، اسٹیٹ بینک کی پالیسیز اپنی ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کون کر رہا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے اصل ہوتی ہے؟ بات یہ ہے اب اسٹیٹ بینک اگر ایک پالیسی بنا کے دیتا ہے تو کمرشل بینک اس کو اتنا زیادہ وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ بینک کا بھی ظاہر ہے ایک پریشر ہوتا ہے۔ ہم جب کمرشل بینک میں جاتے ہیں تو کمرشل بینک بڑے آرام سے یہ کہتا ہے جی کہ یہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے، لیکن اگر وہی چیز آپ لے کے اسٹیٹ بینک کے پاس جاتے ہیں تو اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ نہیں جی ہمارا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، وہ تو کمرشل بینک نے دیکھنا ہے۔ جی مطلب اب آپ صرف اس سے اندازہ کر لیں کہ جو ایکسپورٹر کی پیمنٹ آتی ہے اس کے اندر جو آپ کو ایکسپورٹ کا ریٹ دیا جاتا ہے وہ آپس میں بینکس کا بہت زیادہ ویری کرتا ہے۔ اچھا، اس بارے میں اسٹیٹ بینک میں بات بھی ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ یہ بینک کا اپنا ایک سسٹم ہے کہ اس کی ڈیمانڈ اور سپلائی کیا ہے، اگر اس کے بعد ڈیمانڈ زیادہ تو وہ ریٹ اوپر دیں گے، سپلائی زیادہ ہے، مطلب اس طرح جو سلسلے ہیں۔ تو ایک یونیفارم پالیسی بننی چاہیے کہ آپ کو کیا مل رہا ہے۔ آپ نے آج فرض کریں کہ پرائس دے دی ہے 280 کے حساب سے ڈالر کی، کل کو آپ کے پاس جب پیمنٹ آئی ہے 2 مہینے بعد، 2.5 مہینے بعد، تو وہ 279 پہ آ گئی، تو آپ کا تو نقصان ہے، نقصان ہو گیا، آپ کا تو نقصان ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس چیز کو بڑا وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ اسٹیٹ بینک کی پالیسیز ساری ہی بہت بہتر ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے، کیونکہ جو کمرشل بینکس ہیں وہ اس کی امپلیمنٹیشن بہت زیادہ ہارڈ کر دیتے ہیں کہ جی نہیں اسٹیٹ بینک نے یہ کہہ دیا تو ہم نے وہی کرنا ہے، حالانکہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو، اور یہ پچھلے 5 سال میں فرق آیا ہے، اس سے پہلے بینکوں میں سسٹم ایسا نہیں تھا۔ اب آپ کمرشل بینک کی بات کریں تو کمرشل بینک میں اب آپ جب دیکھتے ہیں شروع میں، آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں، 10 سال پیچھے چلے جائیں، بینکر کی جاب ایک وائٹ کالر جاب تھی جو 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک تھی۔ آج کا بینکر صبح 8:30 بجے بینک آتا ہے اور رات 8:30 بجے تک وہ بینک میں بیٹھتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جب اگلے دن وہ پھر 8:30 بجے صبح آ جائے گا تو آپ کو کیا ڈیلیور کرے گا؟ کیونکہ ان کی وہ کلوزنگز ہی نہیں ہو رہی ہوتی، حالانکہ اب کلوزنگ کرنا زیادہ آسان ہے نسبتاً آج سے 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے جو کلوزنگز تھیں۔ شکایت تو یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید اسٹاف کی کمی ہے، فلاں پرابلمز ہیں، یہ کیا بینکوں نہیں کے سر، اسٹاف کی کمی دیکھیں، اسٹاف کی کمی بھی آ رہی ہے، لیکن آپ خود دیکھیں نا کہ اس لیے وہ ٹائم 5 سے 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک کا ٹائم ہی کافی ہے، لیکن اب آپ کا جب کیش کلوز ہونا ہے 5 بجے یا 5:30 بجے ہے تو اس کے بعد ان کو 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لگ جانا ہے مزید، تو اس میں انہوں نے کیا اپنی کارکردگی دکھانی ہے۔ اور دوسرا ایک جو سسٹم انہوں نے اور بنا دیا نا، وہ اپنی طرف سے تو بہت اچھا سسٹم ہے، بڑا بہترین ہے کہ آپ نے ایک سینٹرل پروسیسنگ یونٹ بنا دیا کہ جی وہ 5 برانچیں ہیں، 5 برانچوں کا ایک سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے۔ لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک بینک میں جاتے تھے، ایک برانچ میں آپ کا اکاؤنٹ تھا، اس برانچ کا مینیجر آپ کو جانتا تھا، اس کا آپریشن مینیجر آپ کو جانتا تھا، اس کا کیشیئر آپ کو جانتا تھا، وہ آپ کو ایک عزت سے سارا کچھ دیتا تھا۔ آج کیا ہے؟ آج آپ نے سی پی یو میں، جس کو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ یہ کہتے ہیں، وہاں پہ ڈاکومنٹ بھیجنا ہے۔ ایک سینٹرل پروسیسنگ یونٹ لاہور میں ہے، وہاں لاہور میں ڈاکومنٹ گئے، وہاں سے چلے گئے کراچی میں۔ اچھا، اب لاہور والا جو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ والا وہ آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہے، جو کراچی والا ہے وہ نہیں جانتا آپ کون ہے، وہ ڈاکومنٹ میں کوئی ایک فلو آیا وہ رکھ کے بیٹھ گئے، اب وہ پڑا ہوا ہے۔ اچھا جی، جتنی آپ رکاوٹیں فیل کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں؟ آپ اسٹیٹ بینک کو کیا تجاویز دینا، بینکوں کو کیا تجاویز دینا چاہیں گے کہ معاملات بجائے بگڑنے کے کم سے کم سدھریں تھوڑے سے؟ سر دیکھیں، کسی بھی ملک کی بنیاد اس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ جی بالکل جی۔ ابھی وزیر اعظم صاحب نے بھی ایکسپورٹ کے لیے ایک سسٹم پورا دیا کہ جی بجلی بھی ان کی کم کر دیں، ان کو ری فائنانس میں بھی کمی کریں، کافی انہوں نے چیزیں کی۔ جی جی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب ایکسپورٹ کو کسی بھی طریقے سے بڑھائیں، لیکن ایکسپورٹ کو آپ کیسے بڑھائیں گے مجھے بتائیے، ایکسپورٹ کو آپ کیسے بڑھائیں گے؟ آخر اس کے لیے کوئی پالیسی آپ کو وضع کرنی پڑے گی۔ ایک مینوفیکچر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ فیکٹری لگاتا ہے، اس کے بعد وہ را مٹیریل اکٹھا کرتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کی لیبر اکٹھی کرتا ہے، وہ ایک چیز بناتا ہے، بنانے کے بعد وہ پوری دنیا میں کوشش کرتا ہے کہ اپنا آپ کو جو آرڈر ملے، اور جب وہ آرڈر مل جاتا ہے اور اس کی پیمنٹ کو تھوڑی سی آ جاتی ہے تو اس پہ 10 قسم کی تو چیزیں نکال لی جاتی ہیں کہ جی پیمنٹ تھرڈ پارٹی آ گئی ہے، پیمنٹ اس طرح آ گئی ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزوں میں بہتری کرنے کی ضرورت ہے۔ مانتے ہیں ہم لوگ کہ مطلب ہے کہ لوگوں نے بہت ناجائز فائدہ اٹھایا، تھرڈ پارٹی پیمنٹ جو منگوائیں، سارا کچھ کیا، لیکن آپ ایک روٹین تو دیکھیں، آپ ایک ایکسپورٹر کا ویو تو لیں کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ سلمان صاحب، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ
ہمارا انڈسٹری لگانے والا وہ باہر جا رہا ہے. کیا ون ونڈو نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس حد تک آ گئے ہیں کہ انویسٹر آنا تو بعد کی بات ہے, یہاں سے لوگوں نے باہر جا کے انڈسٹری لگانا شروع کر دی ہے؟ سر دیکھیں, میں صرف اس میں یہ کہوں گا کہ لوگ انڈسٹری میں کیوں جا رہے ہیں, انڈسٹری کیوں باہر لے کے جا رہے ہیں یا کیا سلسلہ کر رہے ہیں, اس میں یہاں پہ آپ کو لیبر کی پرابلم آ رہی ہے. اگر آپ مجھے خود بتائیے کہ وہاں پہ ان کو گھر بیٹھے 12-15 ہزار روپے بے نظیر انکم سپورٹ میں فنڈ میں مل رہے ہیں اور باقی ان کو ہر افطاری یہاں پہ مل رہی ہے اور سارا کچھ کر رہے ہیں, اس نے کام کیوں کرنا ہے؟ وہ 33,000 روپے پہ یا 40,000 روپے پہ آپ کے پاس کام کیوں کرے گا جب اس کو اس طرح پیسے مل جائیں گے؟ اگر وہ گھر کے 6 فرد ہیں اور 6 کے 6 اس میں بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ میں آئے ہوئے ہیں تو ان کو پیسے وہاں سے مل رہے ہیں. اب میرا زیادہ تر پروکیورمنٹ سندھ سے ہوتی ہے. وہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی, حالانکہ سندھ میں ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں جی لیبر بہت سستی تھی, آج وہاں لیبر نہیں ملتی. اور لیبر اس لیے نہیں ملتی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی وہاں پہ ان کو مہینے کے بعد پیسے مل جاتے ہیں, گھر بیٹھے پیسے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیبر کارڈ ایشو ہوئے میں پیسے مل رہے ہیں. یہی حال پنجاب میں ہے. آپ کی لیبر کی پرابلم آ گئی. آپ کی پھر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اتنے ہیں, یہ میں سوال آپ سے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اتنے ہیں کہ دیکھیں آپ ایک ڈپارٹمنٹ کر دیں نا, آپ ساروں کا ایک ڈپارٹمنٹ کر دیں. چلے ایف بی آر تو ایک ڈپارٹمنٹ لیدا ہو گیا, لیکن آپ کا ڈینگی ہے, آپ کا یہ صفائی والا سلسلہ شروع ہو گیا. اتنے ڈپارٹمنٹ سارے دن میں آتے ہیں کہ آپ کس کس کو نپٹیں گے؟ کیا آپ ایک آدمی وہاں پہ صرف اسی لیے رکھ چھوڑیں گے؟ چلیں جن کے بڑے کام ہیں وہ تو شاید انہوں نے کوئی پروکیورمنٹ کے لیے بندہ رکھا وہ اور انہوں نے سارا کچھ رکھا, لیکن ایک چھوٹا آدمی جو کہ محدود سرمایہ میں کام کر رہا ہے کہاں سے لے کے آئے گا اتنے بندے کہ جو صرف ایک سارا دن وہ پتہ لگے جی اب گیٹ پہ بیل ہوئی ہے, جب ڈینگی والے آ گئے ہیں جو سروے کرنے کے لیے, اب گیٹ پہ بیل آئی, اب لیبر ڈپارٹمنٹ آ گیا ہے. سر آپ کیوں نہیں ان 36 محکموں کو ایک محکمہ کر دیتے؟ ٹھیک ہے, ایک کر دیں. آپ نے جو لینا لے لیں, مطلب اس میں ایک محکمہ کر دیں, پتہ تو لگے. اب سوشل سیکورٹی لیتا ہے, اولڈ ایج لیتا ہے, حالانکہ یہ اکٹھا بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ سوشل سیکورٹی اور اولڈ ایج لیتا نہیں ہو سکتا. اس میں شاید آپ کی تنخواہیں بھی بچ جائیں. اچھا آپ نے ابھی بات کی رکاوٹیں کافی پیدا ہوتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر اور بیوروکریسی کی ناقص پالیسیز کی وجہ سے آج تمام سسٹم میں رکاوٹیں ہیں؟ سر میں پھر وہ اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں پالیسی تو ایک بنتی ہے, ہر ملک کی بنتی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. اس کو امپلیمنٹیشن کو ہم غلط سائڈ پہ لے جاتے ہیں. آپ نے پالیسی بنا کے دے دی ہے, وہ ادارے جو اس پہ عمل درآمد نہیں کر, کون سے ادارے ہیں جو عمل درآمد نہیں کر پا رہے؟ مجھے بتائیں کون سا ادارہ عمل درآمد کر رہا ہے اس پہ, مجھے ایک بتا دیں. اب میرا سیکٹر جو ہے, مطلب میرا جو وہ اس میں ہے بینکنگ کے حوالے سے, آج میں پروگرام بھی بینکنگ کے حوالے سے کرنے آیا تھا کہ لوگوں کو پتہ تو لگے کہ ہو کیا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں ایک بزنس ٹو کنزیومر ایک ایکسپورٹس ہے, B2C ایکسپورٹ جس کو بولا جاتا ہے. اس کے لیے ایک لیٹر اپنا دیا انہوں نے ایک 2020 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہ $5,000 تک کی ایکسپورٹ آپ کر سکتے ہیں وداؤٹ فائنینشیل انسٹرومنٹ FI. اچھا, آج آپ اپنے سارے بینکوں میں پھر لیں, آپ کے پاس 30 بینک ہیں, میرا خیال مشکل سے 2 کو پتہ ہے کہ B2C ہے کیا, اور 28 کو نہیں پتا. 28 کو نہیں پتا. اچھا اس میں سب سے بڑا فلا کیا ہے؟ اس وقت سارا سسٹم پاکستان سنگل ونڈو پہ آ گیا, PSW پہ. آج تک B2C پاکستان سنگل ونڈو پہ نہیں آ سکی, وہ اسی پرانے اس پہ VBOC کے اوپر چل رہی ہے. اچھا اب کئی بینکس نے VBOC ہے ہی نہیں ان کے پاس, ان کے ایکسپائر ہو گئے میں. ظاہر ہے جب PSW آ گیا تو اس میں VBOC کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں بڑا آسان حل دیا تھا اسٹیٹ بینک نے ایک اور پالیسی میکرز نے کہ آپ ایکسپورٹ کریں, 60 ڈیز میں اس کی پیمنٹ آنی چاہیے, 60 ڈیز میں اس کی پیمنٹ آنی چاہیے. اور ایک بہت آسان سلسلہ ہو گیا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ گھر میں بیٹھی خواتین جو کام کر رہی ہیں وہ بھی باہر کپڑے بھیج رہی ہیں. آج ان کے پاس کیا ذریعہ ہے کہ وہ پیسے لے لیں؟ آج وہ ان کے پاس کیا ذریعہ کہ پیمنٹ منگوا لیں؟ آج ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ ہوم ریمیٹنس بہت بڑھ گئی ہے. کبھی ہم نے یہ اندازہ کیا کہ ہوم ریمیٹنس میں ایسی ریمیٹنس کون سی ہے کہ جو ہم نے یہاں سے غرارہ بنا کے بھیجا, اس کی پیمنٹ ہمارے پرسنل اکاؤنٹ میں آئی, وہ ہوم ریمیٹنس میں آ گئی, کیا ہم نے کس کا حساب لیا؟ نہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں چاہیے اس میں. آپ کا جو بینک مرچنٹ اکاؤنٹ جو فراہم کرتے ہیں, جی کہا جا رہا ہے کہ ہم پر بے جا طور پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں. جی مرچنٹ اکاؤنٹ یہ بیسک ہے کیا, تاکہ لوگوں کو تھوڑا پتہ چلے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے اسد بھائی کہ جو چیزیں ہیں پاکستان میں اس وقت نہیں ہے, جیسے شاپیفائی. اب شاپیفائی کی یہاں پہ ضرورت ہے. آپ کا سارا جو ویب سائٹس ہیں وہ موسٹلی یہاں پہ شاپیفائی پہ چل رہی ہیں, لیکن آپ کے پاس شاپیفائی پیمنٹ نہیں ہے.
آپ کے پاس پے پال پیمنٹ نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی گیٹ وے ہی نہیں ہے کہ جس میں آپ سروائیو کر سکیں. آپ کے پاس گیٹ وے کون دے رہا ہے آپ کو؟ حبیب بینک لمیٹڈ یا بینک الفلاح. وہ دو تین بینک فی الحال 2 یا 3 بینک. 30 بینکوں میں سے 2-3 ان بینک. بینکوں میں بھی آپ چکر لگائے چلے جائیں, اور اپنا اس کے بعد ہو کیا رہا ہے کہ جب آپ شاپیفائی پہ جاتے ہیں تو آپ کے پاس ڈالرز آ رہے ہیں. جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں ایچ بی ایل میں تو وہ ڈالرز ہی آتے ہیں آپ کے پاس, لیکن آپ کو وہ ٹرانسفر ہو کے ملتے ہیں اس میں پاک کرنسی میں. اب گورنمنٹ نے اس میں بھی ایک نیا کام کر لیا. اب جو ایکسپورٹر جو آن لائن سیلز ہو رہی ہیں لوکل, چلے اس پہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ 2% آپ سیلز ٹیکس جو ہے اپنا ود ہیلڈ کر رہے ہیں, 1% آپ انکم ٹیکس ود ہیلڈ کر رہے ہیں. لیکن جو ایکسپورٹ جا رہی ہے باہر, آپ نے کوئی کپڑے بھیجے ہیں, آپ نے وہ B2C پہ بھیج دیے, اس کی پیمنٹ آ گئی آپ کے مرچنٹ اکاؤنٹ سے, کریڈٹ کارڈ سے ٹرانسفر ہو کے آ گئی, اس پہ آپ 2% ود ہیلڈ کیسے کر سکتے ہیں سیلز ٹیکس کو؟ سیلز ٹیکس سے ریفنڈس تو پہلے ہی نہیں مل رہے. ٹھیک ہے. اور سیلز ٹیکس ریفنڈ کے حوالے سے بھی میں ایک بات یہ کروں گا کہ جو سیلز ٹیکس ریفنڈ یہ کہتے ہیں جی ہم آج کل دے رہے ہیں, سر وہ اس طرح دے رہے ہیں کہ 1 روپیہ ریفنڈ آ جاتا ہے, باقی وہ سارا بارٹر کر دیتے ہیں اور اس کی کہتے ہیں فائل جمع کرا دیں. اچھا. تو وہ یہ ریفنڈ تو نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں نا پچھلے دور میں جائیں آپ کہ آپ کے آٹومیٹک ریفنڈ آ رہے تھے, ابھی بھی آتے ہیں لیکن کتنے؟ زیادہ تر 1 روپیہ, اور باقی اب ان کا سسٹم ہے کوئی جو بھی ہے. اس کو بہت ایزی ہونا چاہیے ایکسپورٹر کے لیے. دیکھیں آپ ایکسپورٹر سے بجلی پہ بھی سیلز ٹیکس لے رہے ہیں, آپ ایکسپورٹر سے ہر پرچیز پہ سیلز ٹیکس لے رہے ہیں. سیلز ٹیکس دینے کے بعد ایک چیز آتی ہے, ایون کہ اگر آپ امپورٹڈ گڈس بھی یوز کر رہے ہیں اپنے چیز بنانے کے لیے اور آپ اس کو ری ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو اس میں بھی آپ نے سیلز ٹیکس دے کے نکالا ہر چیز کو. اب سیلز ٹیکس آپ نے ایک دفعہ وہاں دے دیا, اب آپ کو سیلز ٹیکس ایگزمپٹ ہے ایکسپورٹ پہ, اب وہ سیلز ٹیکس کی واپسی کیسے ہوگی؟ اور میں دوبارہ اسی بھی کوشچن پہ آؤں گا کہ B2C کے اوپر بہت زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی. B2C کے علاوہ B2C to B اس پہ بہت زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی. آپ کو سب سے پہلے چاہیے کہ آپ گیٹ وے بنائیں. اچھا, آنے آپ والے چائنا کو دیکھ لیں, جو آنے والے لوگ ہیں جو بینکنگ لائن میں آئے تھے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ یہ سسٹم ہے کیا B2C؟ یہ سر B2C ایک 2020 میں انہوں نے سرکولر دیا تھا, جو کہ اپنا انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ $5,000 تک کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ فائنینشیل انسٹرومنٹ, جس کو ہم پہلے ای فارم کہا کرتے تھے. اچھا, لوگوں نے اس پہ کرنا چاہیے. اچھا, اس کی اویئرنیس ہے ہمارے پورے سسٹم کے اندر لوگوں کو؟ سر اویئرنیس کی کمی ہے. ہم نے لاہور چیمبر میں بہت اویئرنیس دی ہے, ہم نے لاہور چیمبر میں پروگرامز بھی اس پہ کیے ہیں, لوگوں کو بتایا بھی ہے, لوگ کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن سسٹم اتنا کمپلیکس ہے یہ کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کر کیا رہے ہیں. اب آپ نے بات کی تھی کہ جب لوگ دبئی کیوں جا رہے ہیں, جی ہاں, مجھے بتائیے کہ جب مجھے یہاں پہ میں نے کریڈٹ کارڈ شاپیفائی سے یا کسی اس سے ویب سائٹ سے اپنی ویب سائٹ پہ لنک کیا, باہر سے ایک $500 کی پیمنٹ ہٹ ہوئی. اب وہ ہٹ تو ہو گئی, اب وہ آئے گی کیسے؟ اس کے لیے لازمی کسی نے دبئی میں اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے, کسی نے امریکہ میں اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے, کسی نے آسٹریلیا میں رکھا ہوا ہے, اور وہ پیمنٹس وہیں سے آ رہی ہیں اور وہیں سے ہو رہا ہے سارا سلسلہ. تو وہ طریقہ کار نہیں ہے اس میں دیکھیں آپ کو ڈالر کا بھی نقصان ہو رہا ہے. آپ تھوڑے ڈالرز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں IMF سے مل جائیں. یہ اتنی بڑی ایکسپورٹ ہے آپ کے IT کی, کیوں نہیں آپ اس کو کہا کہ بینکوں میں؟ سر میں آپ نے ابھی کہا کہ جی کہ اپنا FBR کی پالیسیز ہیں, اسٹیٹ بینک کی پالیسیز ہیں, گورنمنٹ پالیسیز اپنی دے رہی ہے, بیوروکریسی اپنا نظام بنا کے آپ کو دے رہی ہے, ہر چیز موجود ہے, فالو اپس نہیں ہے, کہیں نہ کہیں کمی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بینکنگ سسٹم کے اندر اسٹاف کی تربیت کی کمی ہے, ان کو علم نہیں ہے کہ کیا چیز آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی ہے. سر آپ کی چیزیں فائلوں میں دبتی رہتی ہیں. سب سے پہلی بات جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ پالیسیز تو یہ سارے ادارے بنا رہے ہیں, کیا اس میں کسی بزنس مین کو انہوں نے رکھا ہے؟ کہ کیا اس پالیسی بنانے کے اندر کسی بزنس مین سے مشورہ لیا ہے؟ یہ شکایت ہے ہر سال لاہور چیمبر کے حوالے سے ہم لوگ ایک موٹی سی کتاب بنا کے بھیج دیتے ہیں ان کو کہ یہ تجاویز. پچھلے سال میرا خیال ہے کہ 3 مہینے اس پہ کنٹینیوسلی, بلکہ 4 مہینے کنٹینیوسلی ورکنگ کی گئی, اور جتنی تجاویز بھی بھیجی گئیں کیا اس میں سے ایک بھی سنی گئی؟ نہیں. یہ معاملات تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک آپ بزنس کمیونٹی کو بیچ میں انوالو نہیں کریں گے. آپ بزنس کمیونٹی کے ممبر ڈالیں بیچ میں, ان سے مسائل پوچھیں, ان کی پرابلم دیکھیں. اور بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ نہیں ہے, بے تحاشا ایکسپورٹس ہیں. ہم ہر دفعہ کہتے ہیں جی کہ وہ 5 سیکٹر جب بھی بات آتی ہے 5 سیکٹر کی آتی ہے, اور ساری چھوٹ بھی انہیں کو ملتی ہے. اس میں ٹیکسٹائل سب سے اوپر ہے. لوگ کہتے ہیں جی ٹیکسٹائل ہی سب کچھ ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ٹیکسٹائل کا کنٹینر, ایک کنٹینر جو ہے وہ $2 لاکھ یا $2.5 لاکھ کا یا $5 لاکھ کا بنتا ہے, جبکہ ایک آدمی ٹریڈیشنل یا نان ٹریڈیشنل گڈ ایکسپورٹ کر رہا ہے تو اس کا کنٹینر $20,000 کا بن رہا ہے.
اس کا آپ موازنہ کیسے کر سکتے ہیں اپنا ٹیکسٹائل والوں کے ساتھ. تو اس پالیسی کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. مطلب میں تو جب بھی بینک گیا, جب بھی اسٹیٹ بینک گیا, جب بھی کسی فورم پہ بیٹھا, مجھے یہ پتا لگا جی ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ, سر ٹیکسٹائل سے باہر بھی نکلیں, آپ ٹی ڈیپ کے اٹھا لیں اپنا. حکومت مراد بھی سب سے زیادہ اسی کو دے رہی ہے ٹیکسٹائل میں, اور اس کی 17 بلین ہے شاید, بہت کم ہے, بہت نیچے ہے جو بھی فگر ہے مراد لینے کے باوجود. اچھا آپ اسی کو دوسری طرف چلے جائیں, رائس سیکٹر پہ چلے جائیں آپ. میں مہندی ایکسپورٹ کرتا ہوں, میں مہندی ایکسپورٹ کرتا ہوں, آپ مہندی کے اوپر آ جائیں, اس کا ڈیٹا دیکھ لیں. کیا اس کی ایکسپورٹ تھوڑی ہے پاکستان میں؟ اس کی ایکسپورٹ بھی بہت ہو سکتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کیسے کریں گے, آپ کو برات کو نہیں ملتی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان سے جا سکتی ہیں. آپ کا سیالکوٹ کس بات سے مشہور تھا؟ کہ آپ کا فٹ بال جا رہا تھا, آپ کی سرجیکل گڈس جا رہی تھیں. جی اب آپ کہاں ہیں؟ اب سرجیکل گڈ بنوانی ہوتی ہے, لوگ بھاگ کے چائنا جاتے ہیں, بس بنوا لیتے ہیں. چین بہت آگے چلا گیا ہم سے, سیالکوٹ کی فیکٹریاں خالی ہو گئی ہیں. آپ یہ دیکھیں اس میں ایکسپورٹر کے لیے جو, اگر اس حوالے سے بات کروں, ایکسپورٹر کے لیے جو مسائل ہیں, جو میں نے آپ کو پہلے بات کہی کہ پہلے ایکسپورٹر جو ہے مینوفیکچرنگ یونٹ لگائے گا, ٹھیک, اس کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا کر کے سامان اکٹھا کرے گا, لیبر سے نپٹے گا, محکمہ سے نپٹے گا, ایک چیز بنا لے گا, پھر باہر گاہک بھی ڈھونڈے گا. اچھا گاہک بھی مل گیا, کسٹمر مل گیا اس کو, اس نے ایکسپورٹ بھی کر دی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے جی کہ CAD, کیش اگینسٹ ڈاکومنٹس, یا ڈاکومنٹس آن کلیکشن, اس کی پیمنٹ آپ کے پاس 45 ڈیز میں آنی چاہیے. اور اگر 45 ڈیز میں نہیں آتی تو اسٹیٹ بینک اس کو نوٹس ڈالنا شروع کر دیتا ہے جی کہ آپ کی پیمنٹ اوور ڈیو ہو گئی, آپ کی پیمنٹ نہیں آئی, یا آپ کی پیمنٹ نہیں آ رہی, کیوں نہیں آ رہی. اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ نارتھ افریقہ میں اگر آپ ذکر کریں الجیریا کا, موروکو کا, تیونسیا کا, لیبیا کا, یہاں کا جو ٹرانزٹ ٹائم ہے سر وہ اس وقت 55 to 60 ڈیز ہے. 55 to 60 ڈیز ہے. آپ نے آج یہاں سے مٹیریل نکالا ہے, اپنا ایکسپورٹ کی ڈیٹ آج کی آپ کو BL ملا ہے, اس کے 60 ڈیز کے بعد وہ وہاں پہنچنا ہے. اچھا یہ ہر جگہ پہ ایک عادت ہوتی ہے امپورٹر کی, وہ اس وقت ڈاکومنٹ ریسیو کرتا ہے, بینک کو پیمنٹ اس وقت کرتا ہے جس وقت کہ ویسل لگنے والا ہو, اور یہ ساری جگہ پہ کامن ہے, پاکستان میں بھی کامن ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں فوراً نوٹیفیکیشن بھیج دیا جاتا ہے جی 45 ڈیز بعد کہ جی 45 ڈیز ہو گئے, آپ کی پیمنٹ نہیں آئی, اس کا کیا کرنا ہے. حالانکہ پیمنٹ تو آ رہی ہے. آپ ایک ریگولر ایکسپورٹر کو دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک بندہ ریگولر ایکسپورٹ کر رہا ہے, کیا اس کی پیمنٹیں واقعی 120 ڈیز سے اوپر چلی گئی ہیں؟ آپ چائنا کی مثال دیتے ہیں, آپ انڈیا کی مثال دیتے ہیں. سر چائنا سے اوپن ڈاکومنٹ پہ آتی ہیں چیزیں, آپ ان کے ساتھ جیسے مرضی کر لیں. وہاں تو کسی نے نہیں پوچھا ان کے بینک نے کہ جی پیمنٹ اب تک کیوں نہیں آئی, پوری دنیا میں نہیں پوچھتے. لیکن آپ کو پہلے آپ 180 ڈیز دیتے تھے ایکسپورٹر کو, اب آپ 120 ڈیز دے رہے ہیں. اچھا نہیں 120 ڈیز بھی دیں, لیکن اب یہ 45 ڈیز والا جو معاملہ ہے, مجھے بتائیے 45 ڈیز میں پیمنٹ آئے گی کیسے؟ سر آپ ساؤتھ امریکہ میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ساؤتھ امریکہ کا کنٹینر 60 ڈیز سے پہلے پہنچنا ہی نہیں ہے. آپ نارتھ افریقہ میں کر رہے ہیں, نارتھ افریقہ کا کنٹینر 55 ڈیز سے پہلے نہیں پہنچنا, اور ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیسے لگے بھی کس کے ہیں؟ ایکسپورٹر کے. اس میں آپ کا تو کوئی رسک انوالو نہیں ہے, علاوہ اس کے کہ آپ کے وہاں سے فورن کرنسی آنے میں ٹائم لگ گیا, اس کے علاوہ آپ کا کوئی رسک ہے؟ پریشانی تو ایکسپورٹر کے اوپر ہے, اس کی ساری پریشانی تو ایکسپورٹر کی ہے. پیمنٹ پھنسی ہوئی تو ایکسپورٹر کی ہے, وہ تو آپ سے ریفائنانس نہیں مانگ رہا, وہ تو آپ سے کوئی کسی قسم کا وہ نہیں لے رہا. تو یہی چند ایک باتیں ہیں جس کی وجہ سے ایکسپورٹ ہماری جو ہے نا نہیں بڑھ پا رہی, اور وہ بڑھ سکتی ہے اگر آپ تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں. سلمان صاحب بات کریں گے شپنگ لائن کی برآمدات میں کمی کی, اس کی وجہ نہ ہونے کی برابر کارکردگی ہے. کیا ریگولیٹری اتھارٹی موجود نہیں جو کسی پالیسی کو اس سسٹم کے تحت لا سکے, ان کو کنٹرول کر سکے؟ سر بدقسمتی سے اپنا کیونکہ یہ اتھارٹی ایسی ہوتی ہیں جو کہ کنٹرول کرتی ہیں ماحول کو, سسٹم کو کرتی ہیں, لیکن کیا بینکنگ نظام میں کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے؟ سر بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ اس وقت شپنگ لائنس کے اوپر کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے. ایون کہ پیچھے ہم لوگوں نے لاہور چیمبر سے بھی اور فیڈریشن نے بھی کافی لیٹر ڈالے, میں نے دو لیٹر میں نے ڈلوائے کہ یہ شپنگ لائن جو ہے آپ 280 کا ریٹ ہے ڈالر کا, اور یہ 292 تک چارج کر رہے تھے. مطلب جو آپ نے ایک فریٹ ان سے طے کیا $2000, تو آج کا ریٹ ہے 280. بھئی آپ 281 لگا لیں, آپ 282 لگا لیں, یہ جا کے لگا رہے تھے 292.
تو وہ یونینز بیچ میں پڑیں, چیمبرز بیچ میں پڑے, تو وہ تو کافی حد تک اس میں افاقہ ہو گیا ہے. لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ شپنگ لائنز جو یہ ایک شاید پوری دنیا میں ہی ایسا ہوتا ہو, لیکن جو پاکستان سے ہمیں مسئلہ درکار ہے ایکسپورٹر کو, کہ اگر میں نے ایک افریقہ کی پورٹ پہ, نارتھ افریقہ کی بات کر رہا ہوں میں, افریقہ جس میں آپ کا موروکو, لیبیا, الجیریا, تیونیزیا آتا ہے, یہاں کی شپمنٹ اگر آپ نے کی ہے تو کچھ شپنگ لائن ہے جو وایا کولمبو جائیں گی, جی وہ کولمبو لے جا کے آپ کا سامان اتار دیں گی, اس کے بعد مالٹا اتار دیں گی, 15 دن جی وہاں سے چڑھے گا ہی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ٹرانزٹ ٹائم بڑھ رہے ہیں, اور ان کے اوپر کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے کہ ایک کنٹینر کتنے دن میں پہنچانا ہے. انہوں نے یہاں سے تو ہمیں ٹرانزٹ ٹائم دے دیا جاتا ہے. جب ہم ریٹ لے رہے ہوتے ہیں, جب کوئی بھی ایکسپورٹر ریٹ لیتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں جی ریٹ یہ ہے, ٹرانزٹ ٹائم 35 ڈیز ہے. 35 ڈیز کا سن کے آپ دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ دعائی کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ بھی اس ٹرانزٹ پورٹ سے اٹھ جائے صحیح. ٹرانزٹ پورٹ پہ 15 دن سامان پڑا رہتا ہے, آگے نہیں جاتا. اب اس چیز میں مطلب ریگولیٹری اتھارٹی کو ہو, کوئی شپنگ لائن کو پوچھ سکے کہ بھئی یہاں سے جو مٹیریل جا رہا ہے کیوں اتنے دن, اگر وہاں پہ جگہ نہیں تھی تو آپ مت لیں یہاں سے. آپ کے بے تحاشا بینکنگ کے اندر موومنٹس ہونے, احتجاج کرنے, اجلاس کرنے, حکومت کو بار بار باور کرانے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ معاملات رکے ہوئے ہیں؟ بینکنگ کا سسٹم آپ کے نزدیک بہت خراب ہے؟ سر بہت خراب تو نہیں ہے, بہت خراب تو نہیں ہے, بہتوں سے اچھا ہے. لیکن سسٹم جو میں نے آپ کو پہلے بھی بات کہی کہ کمرشل بینک نے اس وقت ساری, اب آپ یہ دیکھیے کہ گورنمنٹ اس وقت لینڈنگ لے رہی ہے ساری کمرشل بینک سے. ٹھیک ہے, کمرشل بینکس کو ظاہر ہے وہاں سے پیسے آ رہے ہیں, ٹھیک تو ہے, آپ کو تو دینے کے لیے پیسے کمرشل بینک کے پاس ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کے پروفٹ اتنے بڑھ جائیں گے آپ کے کریڈٹ کارڈوں سے اور آپ کی گورنمنٹ کی بورونگ سے, تو وہ آپ کی طرف کیوں آئیں گے؟ آپ پچھلے 5 سال کا یا 7 سال کا ڈیٹا اٹھا جی لیں, ڈیٹا اٹھا لیں. آپ اس میں دیکھیں کہ بینکوں کے پروفٹس کہاں چلے گئے ہیں اور بینکوں کی سروس کہاں چلے گئی ہے. پہلے ایک چیز ہوتی تھی آج سے کچھ سال پہلے کہ ٹریڈ کے اوپر بینک کہتے تھے جی ٹریڈ ہے, ہم نے ٹریڈ میں پیسے کمانے ہیں. آج بینک کہتے ہیں جی ہم نے پیسے دینے ہیں گورنمنٹ کو اور اس پہ ہم نے منافع کما لینا ہے, ہم نے گاڑی لیز کر دینی ہے اس پہ منافع کما لینا ہے. ان کو ٹریڈر سے کوئی پرواہ نہیں ہے, قرضے دے دیے اس پہ منافع لے ان کو لیا. ٹریڈ سے کوئی وہ نہیں ہے کہ ٹریڈ ہو نہ ہو ہمیں پیسے مل رہے ہیں, ہم نے قرضہ دے دیا ہمیں پروفٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ آسان پروفٹ ہے, ٹھیک ہے. ٹریڈ مشکل ہے. اور دوسرا اس میں اسٹیٹ بینک کا بھی معاملات آتے ہیں کہ کئی دفعہ اسٹیٹ بینک بہت زیادہ سختی بھی کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی بینک جو ہیں بد دل ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا ان کو بھی مطلب ہے کہ ریگولیٹ کرنا چاہیے, لیکن ذرا طریقے سے. اور بعض اوقات کمرشل بینک اس کو اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ مطلب تجارتی اداروں سے آپ مایوس ہیں یا ان کو فعال کس طرح کیا جا سکتا نہیں ہے؟ سر مایوس بالکل بھی نہیں ہے کسی چیز سے, الحمدللہ مایوس نہیں ہے. جی. ہر چیز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی, اس میں ایسی بات نہیں ہے. تھوڑا سا ایک شعور, مطلب میں نے وہی کہا نا کہ بزنس کمیونٹی کو آپ اس میں حصہ دیں. آپ جب بیٹھیں کوئی پالیسی بنائیں تو اس میں بزنس کمیونٹی کا حصہ لیں. آپ کراچی چیمبر سے پوچھیں, آپ لاہور چیمبر سے پوچھیں, سیالکوٹ چیمبر سے پوچھیں, فیڈریشن سے پوچھیں, ان سے تجاویز لیں, تجاویز ان کی کو بیچ میں رکھیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی, فالو اپ نہیں ہے, سسٹم ہے. فالو اپ نہیں ہے. کس طرح ہونی چاہیے فالو اپ؟ کوئی ڈنڈے سے ہوں, کوئی قانون سخت کیے جائیں, کیا ہونا چاہیے؟ سر یہ تو ہر بندے نے اپنا ہی کرنا ہے, مطلب اس میں فالو اپ میں کیا کیسے ڈنڈے کے زور پہ فالو اپ کیسے کرا لیں گے اگر نہیں کرنا. جو پاکستان میں ہوتا ہے ڈنڈے کے زور پہ ہر چیز ہو جاتی ہے. ایسا ہی کیا یہاں بھی کوئی ایسا چاہتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے فالو اپ تو ہونا, میرا خیال ہے کہ ایسا ہی کچھ کرنا پڑے گا کہ فالو اپ لینا پڑے گا, یا پھر اپنا ہر بندے کو رسائی ہو, اتنی کچھ چیمبرز کی رسائی ہو. سر میں آخر میں آپ سے آپ ہی کے بعد سے ایک بات لینا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا جی کہ حکومت تاجروں کی سنتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی پالیسی بناتی ہے اعتماد میں نہیں لیتی ہے, وہ چاہے بینکنگ کی ہو چاہے بجٹ کی ہو, بجٹ تک ان کی پالیسی کو نہیں لیتے ہیں. جب ہم دوسرے سیکٹر میں دیکھتے ہیں, اگر ہم تاجروں کو دیکھتے ہیں تو متحد نہیں ہے, وہ متحد نہیں ہے, اکٹھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کے جو سلسلے ہیں وہ اتنے منتشر ہو چکے ہیں کہ حکومت ان کو بالکل پنجابی کے نے کہا نہیں باندھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تاجروں کا بھی اس میں بہت زیادہ قصور ہے؟ جو ہماری ٹریڈ باڈیز ہیں وہ اس طرح توجہ نہیں دے رہی, وہ صرف الیکشن پہ توجہ دے رہی ہیں کہ الیکشن کب کروانا ہے, کس طرح ہونا ہے, اور کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا. دیکھیں سر اس میں تو جو میں دیکھ رہا ہوں, دیکھیں اس میں جو معاملات ہیں, میرا خیال ہے کہ ہر حکومت ہی آج تک وہی انگریز کی پالیسی چلاتی آئی ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول. ظاہر وہ ڈیوائڈ کریں گے تو رول ہوگا,
اب اس میں یہ تو تاجروں کا کام ہے. اب ایک مارکیٹ میں دو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, کیوں آپ اکٹھے کیوں نہیں بیٹھ یہ سکتے؟ میرا سوال ہے. آپ اکٹھے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ حکومت آپ کس کی فیڈریشن میں اکٹھے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ آپ چیمبرز میں اکٹھے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ حکومت اس گروپ کی سنے یا اس گروپ کی سنے, اس لیے سنتے ہی نہیں سر ہیں. آپ پیچھے دیکھیں تو نا, پھر آپ کا مطالبہ آپ تو بیکار ہو گیا نا. پچھلے سال کے معاملات پہ دیکھیں, ہڑتال جو اتنی بڑی ہونے جا رہی تھی, وہ صرف آخر میں کون رہ گیا؟ لاہور چیمبر اور کراچی چیمبر, سارے باقی باقی سارے چلے گئے. تو آپ کیوں متحد نہیں ہوتے اپنے ہی معاملات کے لیے؟ آپ اپنے معاملات کے لیے اگر متحد نہیں ہوں گے تو آپ نقصان میں رہیں گے. ٹریڈ باڈیز کے رول کو کہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس نقطے پہ؟ ٹریڈ باڈیز کا رول کیا ہے؟ سر ٹریڈ باڈیز کا رول ہے اس میں, اور وہی بات ہے کہ اگر آپ وہ تو کوئی تجاویز دیتے ہیں تو آپ تجاویز دیکھیں تو صحیح, سنیں تو صحیح, اس کو ردی کی ٹوکری میں تو نہ ڈالیں. کیونکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو بجٹ کے لیے تجاویز ہماری طرف سے جاتی ہیں ان کو شاید دیکھا بھی نہیں جاتا. اب اس دفعہ ہم لوگوں نے لاہور چیمبر میں کے پلیٹ فارم پہ ایک بڑا سسٹم بنا دیا ہے کہ آن لائن کا, کہ 46,000 ممبرس کو ہم لوگوں نے وہ کہا ہے کہ جی آپ اپنی تجاویز ڈالیں, تاکہ اس کو پھر ایک جگہ پہ کنفائن کر کے ہم آگے بھیج سکیں. اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لاسٹ ٹائم بھی تجاویز تو بہت گئی تھیں, لیکن جو بجٹ میں نظر آیا اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جو تجاویز مانی گئی ہوں. ٹھیک ہے, اور کبھی بھی نہیں مانی گئی, پہلے بھی نہیں مانی گئی, شاید پہلے کبھی بھی ایک آدھی آئندہ کا میں مان نہیں لی کہہ جاتی سکتا, تھی, ابھی تک تو نہیں مانی گئی. لیکن زیادہ تر نہیں مانی گئی. ناظرین, آپ نے سلمان صاحب کی باتیں سنی, بینکنگ کے نظام کی باتیں سنی, FBR کے بارے میں باتیں سنی, امپورٹ ایکسپورٹ کے بارے میں باتیں سنی کہ کہاں کہاں پہ ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں. ٹریڈ باڈیز کا رول آپ نے سنا ہے کہ ان کے موقف کیا ہے, ٹریڈ باڈیز کیوں آج تک حکومت کو قائل نہیں کر سکی, کہ ہماری بھی سنیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ہم بینکنگ کے سسٹم کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ سسٹم تو ہیں لیکن سسٹم کو فالو اپ دینے والے کوئی نہیں ہے, سسٹم چلانے والے کوئی نہیں ہے. یہی اس وقت سب سے بڑا پاکستان کا معاشی سسٹم ہے جو نقصان ہو رہا ہے. اس کا تدارک کون کرے گا؟ حکومت کو اس طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. سلمان صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.